شلوم سیشن میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ متی 28 باب اس کی 18 یعنی 18 آیات سے یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ سب نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ یشوع نے کہا شاگرد بناؤ، یہ نہیں کہا کہ تم قوموں کے استاد بنو۔ شاگرد بنانا ہے، مگر کس کے؟ خود کے نہیں۔ شاگرد بنانا ہے مگر کس کے؟ ان شاگردوں کا استاد کون ہے؟ شاگرد تو بناؤ مگر کس کے؟ اور شاگرد بننا کس کے ہے؟ اور ہمیں استاد کہنا کس کو ہے؟ جو مسیح پر ایمان لا چکے، یعنی بیٹے کے نام پر کسی خون اور گوشت کے نہیں بلکہ روح القدس کے۔ استاد لکھا ہے ایک ہی ہے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا کی طرف سے تعلیم، شکشا پائے ہوئے ہوں گے۔ جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا، اس کے پاس خدا نہیں۔ جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ جو کس تعلیم پر قائم رہتا ہے؟ جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے۔ جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ اور جو کوئی اس کے سوا آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا، اس کے پاس خدا نہیں۔ تو جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے۔ پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ جن کو وہ آپ چاہتا تھا، نہ کہ یہ لکھا ہے کہ جو اس کو چاہتے تھے، یعنی جو یسوع کو چاہتے تھے۔ یہاں پر یہ لکھا ہے مرکز 3 باب اس کی 13 آیت میں کہ جن کو وہ آپ چاہتا تھا، آپ چاہتا تھا، اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا انہیں پاس بلایا۔ نہ کہ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جو یسوع کو چاہتے تھے وہ یسوع کے پاس گئے۔
یہاں پر یہ لکھا ہے، کلام کی گواہی یہ ہے، جن کو آپ چاہتا تھا انہیں پاس بلایا اور وہ اس کے پاس چلے آئے۔ بہت پاک اور صاف لفظوں میں آپ پر یہ ظاہر کر دوں کہ کوئی بھی اپنی طرف سے یسوع کو استاد اور یشوع کا شاگرد نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ اس کے استاد یا جن کو وہ آپ چاہے تو وہ انہیں اپنے شاگرد ہونے کے لیے بلاتے ہیں، اور ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جس کو وہ چاہتے ہیں اسے پاس بلاتے ہیں۔ پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔ انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ کس کے؟ یشوع مسیح کے۔ اور یشوع مسیح کا جو شاگرد ہے اس کا نشان کیا ہے؟ کہ وہ آپس میں محبت رکھے گا۔ اور جو یشوع مسیح کے نام پر نام لینے سے چلتے تو ہیں، زندگی تو گزارتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو پھاڑنے کو آتے ہیں، وہ شاگرد نہیں ہیں۔ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے، اور ہر شخص کو اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم دینی نہ پڑے گی کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے۔ پہلے کون آیا؟ چھوٹا۔ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے۔ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ میں نے یہ باتیں تمہیں ان کی بابت لکھی ہیں جو تمہیں فریب دیتے ہیں، اور تمہارا وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے،
اور نہ وہ آدمزاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شرکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح با طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ مگر تم ربی کہتے ہیں استاد کو، مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو، اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، اور ضیافت کہتے ہیں جب ہم کسی کو کھانے پر بلاتے ہیں۔ ضیافتوں میں شدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں، وہ اپنے سب کام لوگوں کے دکھانے کو کرتے ہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ انہیں اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں استاد یعنی سنسار میں سنسارک استاد ربی کہلاتے ہیں، مسیح کے وقت بھی اور آج کے وقت بھی، کیونکہ استاد ایک ہی ہے، استاد ایک ہی ہے، ٹیچر ایک ہی ہے، مسیح یشوع اور روح القدس، مسیح یشوع اور روح القدس۔ پس اگر تو یہودی کہلاتا اور شریعت پر تکیہ اور خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر عمدہ باتیں پسند کرتا ہے، اور اگر تجھ کو اس بات پر بھی بھروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیرے میں پڑے ہوں کے لیے روشنی اور نادانوں کا تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں، اور علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے، پس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو واعظ یعنی اپدیش کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا، آپ خود کیوں چوری کرتا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا، آپ خود کیوں زنا کرتا ہے؟ تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے، آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے؟ مندر کون ہے؟ لکھا ہے روح القدس جس سے پتا میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ تمہیں یاد دلائے گا۔ اور تمہارا بدن جو ہے وہ روح القدس کا مقدس ہے، روح القدس کا مقدس ہے، اور کلیسیا مسیح کی دیہ ہے۔ تو جو کلیسیا کو لوٹتا ہے، کلیسیا کے ساتھ ہیر پھیر کرتا ہے، کلیسیا سے نفع چاہتا ہے، کلیسیا کو نفع سمجھا ہوا ہے، مسیح کی دیہ کو، تو وہ کس کو لوٹ رہا ہے؟ خدا کے مندر کو لوٹ رہا ہے۔ تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بےزتی کرتا ہے؟ کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے متحد نہ رہے،
کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، خدا کے فرزند ہو۔ اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا۔ مول کس نے لیا ہے؟ یسوع مسیح نے اپنے خون سے۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، اپنے بدن کے وسیلے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اور یسوع مسیح نے کسی ایک اسپیسیفک ویکتی کے لیے جان نہیں دی، ہم سب کے لیے جان دی ہے، سب کے لیے۔ اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے اور بہتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے، جن کے سبب سے راہ حق، یعنی حق کہتے ہیں سچائی کو، راہ حق کی بدنامی ہوگی، اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے، اور جو قادم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں، اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کے منادی کرنے والے نوح کو معور 7 آدمیوں کے بچا لیا، اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کو خاکے سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی، اور آئندہ زمانے کے بے دینیوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا، اور راست باز لوط کو جو بے دینوں کے ناپاک چال چلن سے دکھ تھا رہائی بخشی۔ چنانچہ وہ راست باز ان میں رہ کر اور ان کے بے شرع کاموں کو دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر گویا ہر روز اپنے سچے دل کو شکنجے میں کھینچتا تھا، تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے، خصوصاً یعنی خاص کر کے ان کو جو ناپاک خواہشوں سے جسم کی پیروی کرتے ہیں اور حکومت کو ناچیز جانتے ہیں۔ وہ گستاخ اور خودرائے ہیں اور عزت داروں پر لعن طعن کرنے سے نہیں ڈرتے۔ اب کچھ لوگ یہ جو حکومت لکھا ہوا ہے، کچھ لوگ اس کو موجودہ حکومت جو آج کل کی دنیاوی پولیٹکس ہے اس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ بھائی کلام خدا کی بادشاہت کی بات کرتا ہے، کلام بیٹے کی بادشاہت کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کبھی بھی موجودہ پولیٹکس کے ساتھ مت جوڑا کیجیے، کیونکہ نور کا تاریکی کے ساتھ، یعنی روشنی کا، سچائی کا، اندھیرے کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی تال میل نہیں۔ اور کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ جو سنسار ہے، دنیا ہے، وہ جھوٹی ہے، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب حکومت آیا تو جو گناہ میں ہے تو اس پر گناہ بادشاہت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پر گناہ کی حکومت ہے، لیکن جو بیٹے اور باپ کی بادشاہت میں داخل ہوا اس پر بیٹا اور باپ اور روح القدس اور سچائی کی روح، وہ ان کی بادشاہت میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کسی سے گمراہ ہے وہ اس پر گمراہی کی روح بادشاہت کر رہی ہے، لیکن
جب حکومت شبد آتا ہے تو ہم جو سنسار میں حکومت چل رہی ہے، سنسار کی پولیٹکس ہے، ہم ان باتوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، پریڈکٹ کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ ساری روحانی باتیں ہیں اور روح القدس کے دوارا سمجھی جاتی ہیں۔ کوئی بھی انسانی عقل، انسانی نیت اس کو سمجھ نہیں سکتی، کیونکہ خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جان سکتا۔ اور حکومت کو ناچیز جانتے ہیں، وہ گستاخ اور خودرائے ہیں، اور عزت داروں پر لعن طعن کرنے سے نہیں ڈرتے، باوجود کہ فرشتے جو طاقت اور قدرت میں ان سے بڑے ہیں، خداوند کے سامنے ان پر لعن طعن کے ساتھ نالش نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ بے عقل جانوروں کی مانند ہیں جو پکڑے جانے اور ہلاک ہونے کے لیے حیوان مطلق پیدا ہوئے ہیں۔ جن باتوں سے ناواقف ہیں ان کے بارے میں اوروں پر لعن طعن کرتے ہیں، اپنی خرابی میں خوب خراب کیے جائیں گے، دوسروں کے برا کرنے کے بدلے انہی کا برا ہوگا۔ ان کو دن دہاڑے عیاشی کرنے میں مزہ آتا ہے، یہ داغ اور عیب ہیں۔ جب تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں تو اپنی طرف سے محبت کی ضیافت کر کے عیش و عشرت کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں جن میں زناکار عورتیں بسی ہوئی ہیں گناہ سے رک نہیں سکتی، وہ بے قیام دلوں کو پھنساتے ہیں، ان کا دل لالچ کا مشتاق ہے، وہ لعنت کی اولاد ہیں، وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے ہیں، اور باؤر کے بیٹے بلیعام کی راہ پر ہو لیے ہیں، جس نے ناراستی کی مزدوری کو عجیز جانا، مگر اپنے قصور پر یہ ملامت اٹھائی کہ ایک بے زبان گدی نے آدمی کی طرح بول کر اس نبی کو دیوانگی سے باز رکھا، یعنی دیوانگی کہتے پاگل کو۔ وہ اندھے کنویں ہیں اور ایسے کوہر ہیں جسے آندھی اڑاتی ہے، ان کے لیے بے حد تاریکی دھری ہے، وہ گھمنڈ کی بیہودہ باتیں بک بک کر شہوت پرستی کے ذریعے سے ان لوگوں کو جسمانی خواہشوں میں پھنساتے ہیں جو گمراہوں میں سے نکل ہی رہے ہیں۔ وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے، اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے سبب دنیا کی آلودگیوں سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا، کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا۔ ان پر یہ سچی مثال صادق آتی ہے کہ کتا اپنی کائی کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد کر لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق یعنی سچائی، ٹروتھ، جو مسیح عیسیٰ کی معرفت پہنچی، حق کی طرف سے پھر کر
کہانیوں پر متوجہ ہوں گے، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسول کے ہم شکل بنا لیتے ہیں۔ اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ پس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بیوقوف نہ سمجھے، ورنہ بیوقوفی سمجھ کر مجھے قبول کرو کہ میں بھی تھوڑا سا فکر کروں۔ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ خداوند کے طور پر نہیں، بلکہ گویا بیوقوفی سے اور اس جرات سے کہتا ہوں جو فکر کرنے میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ جان رکھ کہ آخر زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، تابع محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے، مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھس آتے ہیں اور ان چھچھوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہے، مگر حق یعنی سچائی کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی۔ اور جس طرح کہ ینیس اور یمبریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی، اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہیں، مگر اس سے زیادہ نہ بڑھ سکیں گے، اس واسطے کہ ان کی نادانی سب آدمیوں پر ظاہر ہو جائے گی، جیسے ان کی بھی ہو گئی تھی۔ لیکن تو نے تعلیم، چال چلن، ارادے، ایمان، تحمل، محبت، صبر، ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروائی کی، تو دکھ اٹھاؤ گے تو ہی جلال پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہم جو شاگرد ہیں، ہمارا جو استاد ہے مسیح یشوع ہیں، اور روح القدس جو ہیں وہ ہمیں مسیح یشوع کی باتوں سے سکھاتا ہے اور مسیح یشوع کی باتیں یاد دلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ روح القدس کو یشوع کا نام دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، روح القدس اٹ مینز یشوع، یشوع اٹ مینز روح القدس۔ تو روحانی طور پر وہی ہمیں سکھاتا ہے اور یشوع مسیح کی باتیں یاد دلاتا ہے، تو وہی ہمارا گرو ہے، استاد ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ آتا کون بھیجتا ہے؟ یشوع کے نام پر پتا بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لکھا ہے کہ پتا کی طرف سے تعلیم پایا ہوا ہوگا۔ تو جو کوئی بھی روح القدس کی ہدایت سے چلتا ہے وہی خدا کا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسانوں کے حکموں کے طالب نہ رہو،
نہ ہی انسانی حکمت کے، نہ ہی انسانی عقل کے۔ خدا ہیں، خدا زندہ ہیں، اور ایمان میں ان سے کہیے کہ مجھ پر اپنے آپ کو ظاہر کر۔ ٹھیک ہے، کلام ہی خدا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، اور یسوع مسیح ہے کلام حق، کلام خدا۔ اور ان کی تعلیم، اب بادل سے آواز آئی جب پطرس نے پوچھا کہ کیا ہمارا یہاں رہنا ٹھیک ہے، ہم ایک تو ایلیا کا مقدس بنائیں گے اور دوسرا موسیٰ کا، تیسرا یسوع مسیح کا، لیکن ایک نورانی بادل آیا اور وہاں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ تو ہمیں بیٹے کی سننی ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہمارے ابا باپ، آسمانی باپ خوش ہیں۔ تو لکھا ہے کہ ایمان کے وسیلے بیٹے کی روح کو ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کہہ کر پکارتی ہے۔ اور روح القدس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی، اور خدا محبت ہے، اور ہم سب مسیح میں ہیں اور مسیح ہم میں، اور مسیح کے وسیلے ہم سب مسیح میں ایک ہیں اور مسیح ہم میں۔ اور مسیح کے وسیلے باپ کے ساتھ ہماری رسائی ہوئی۔ تو اس لیے یسوع مسیح کو تاکتے رہیں، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یسوع کو تاکتے رہیں، کیونکہ شریعت نے آج تک کسی چیز کو کامل نہیں کیا، یعنی بدن کی دھارمکتا نے آج تک کسی چیز کو کامل نہیں کیا۔